بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وما بعد۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک منی پاک ہے، لہذا اس کے لیے صحیح حدیث پیش کریں۔ مولانا صاحب نے مفتی مہدی حسن صاحب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ منی کے ناپاک ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل مذکور نہیں، اس لیے اس کو پاک کہا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ پاک اور حلال میں فرق ہے، منی پاک ہے، حلال نہیں۔ اور اس مقلد کا یہ کہنا کہ اس کے پاک ہونے کی، پہلے ہم نے یہاں اصول بیان کیا ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے اور طہارت و پاکیزگی ہے۔ ہر چیز اصل میں مباح ہے، حلال ہے، اور ہر چیز اصل کے اندر جو ہے وہ پاک ہے، جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و حدیث کی کسی نئی دلیل سے نہ آ جائے اور یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے الگ نہ آ جائے۔ ہم نے قرآن مجید کی دو آیتیں بھی پیش کی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدے اور نفع کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ دونوں قرآن کے آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کی بنیاد اور اصل طہارت اور پاکیزگی ہے اور حلت ہے ہر چیز کی، لہذا جس چیز کی بھی قرآن و حدیث میں حرمت واقع نہیں، اللہ طول وہ اس اصول کے مطابق مباح ہوگی اور حلال ہوگی، اور ہر وہ چیز کہ جس کی نجاست نہیں قرآن و حدیث کے اندر ناپاک ہونا اس کا مذکور نہیں، وہ چیز اپنے اصل اور اس بنیاد کے مطابق وہ چیز پاک ہوگی۔ تو اس بنیاد پر یہ منی کی والی جو بات ہے، اس نے کہا کہ تم حدیث پیش کرو اس کے پاک ہونے کی، حالانکہ دلیل ناپاک کی چاہیے نہ کہ پاک کی، کیونکہ ناپاکی دلیل تو ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جو ہے اصل یہی ہے قرآن مجید کے دونوں آیتوں کے اعتبار سے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سورہ بقرہ کی آیت، اور الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض سورہ لقمان کی آیت۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس منی سے انسان پیدا ہوا ہے اور اسی سے انبیاء کی ولادت ہوئی ہے اور اسی سے اولیاء، نیک لوگ، صالحین اور عام انسانوں کی جو ہے اسی سے خلقت ہے، اور عام انسان اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے، خواہ وہ مشرک ہو خواہ وہ مسلمان ہو، اپنے اصل کے اعتبار سے انسان پاک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وہ چیز جو پہلے سے نجس ہو اور ناپاک ہو، اور جو چیز اس سے بنے گی ظاہر ہے کہ وہ چیز ناپاک ہوگی۔ مثلا ایک چیز کہ جس چیز سے کوئی چیز بنتی ہے، پہلے جو مادہ ہے جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اصل وہ مادہ، اصل وہ چیز جس سے کوئی چیز بنائی جا رہی ہے پہلے سے ناپاک ہے، تو ظاہر ہے جو چیز اسے بنائی جائے گی وہ بھی ناپاک ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس منی سے جو انسان بنا، اسے انبیاء آئے اور بنے، اور پوری انسانیت جو ہے، اور پوری انسانیت کو پاک اور طاہر سمجھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ منی اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، اور اس کی نجاست کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو آتی ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ کپڑے کے اوپر اگر منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگی رہتی تھی تو میں اپنے ہاتھ سے کھرچ دیتی تھی۔ کوئی آدمی اگر اس سے یہ استدلال کرے کہ منی کے ناپاک ہونے پر تو یہ استدلال غلط ہوگا، کیوں؟ اس وجہ سے بلکہ یہی حدیث منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے، پاک ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مثلا پیشاب ہے یا پاخانہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، مثلا پاخانہ ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کپڑے کے اوپر، تو اس کو ناخن سے آدمی کھرچ دے کے پاک ہو جائے گا جب تک پانی سے نہ دھوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو حقیقتاً اصل چیزیں جو ناپاک ہیں، ناخن سے کھرچنے کے بعد اس کا لازم کپڑے کے اندر، اس کے اندر لازم اس کا اثر رہے گا، اوپر سے وہ چیز اس کا حجم یا وغیرہ جو چیز بھی صاف ہو جائے گی، لیکن اندر سے وہ چیز ویسے رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ جیسے پیشاب ہے یا دوسری ایسی کی چیز ہے، تو یہ الٹا دلیل کس بات کی ہے؟ الٹا اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے۔ باقی بیوی اس لیے کیا کرتی تھی؟ طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تو آدمی دھوتا ہی ہے، مٹی لگی ہوئی ہو آدمی کے پاؤں کو آدمی دھوتا ہے، کپڑوں کو مٹی لگی ہو آدمی دھوتا ہے، کپڑوں کو مٹی لگا کر تو آدمی نہیں گھومتا پھرتا رہتا نا۔ کام وام کاج کر رہا ہو تو اور بات ہے، کام کاج کر رہا ہو، لیکن بغیر کام کے آدمی جب کہیں آتا ہے، جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے وغیرہ، نہاتا ہے تو لازم کپڑے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے آدمی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ایسے اس لیے مٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ ناپاک ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ملتا ہے کہ منی اگر سوکھی ہوئی ہے تو اس کو کھرچ دینے سے وہ صاف ہو جائے گی، وہ چیز بدن پہ لگی ہے، کپڑے پہ لگی ہے، کسی چیز پہ لگی ہے۔ تو امام صاحب کا قول بھی یہی ہے۔ تو یہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ منی کے پاک ہونے کی، اور یہ ناپاک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ سوال نمبر 15 میں کہ غیر مقلدین کے نزدیک زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی ہمارے
اہل علم اہل حدیث کا قول کسی ایک عالم کا نقل کر دیتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے یہ سب غیر مقلدین کا مذہب ہے. حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم غیر مقلد ہیں، یہ بار ہم دہرا چکا ہوں یہ بات، جب تم نے ہمارا نام ہی غیر مقلد رکھا ہے تو غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے. تو کسی ایک ہمارے اپنے عالم کا قول ہمارے لیے حجت کیسے ہوگا؟ جب ہم ائمہ کی نہیں مانتے، جب صحابہ کی قرآن و حدیث کے یعنی مقابلے میں نہیں مانتے، تو ہم اپنے ایک عالم اہل حدیث کی بات کیسے مانیں گے؟ لہذا عالم اہل حدیث کا کوئی بھی قول ہوگا تو اپنی ذات تک محدود رہے گا جب تک قرآن و حدیث سے وہ دلیل پیش نہ کرے. اگر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے گا تو عالم کا قول نہیں ہوگا، پھر وہ قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت ہوگا، کہ وہ دلیل ہمارے لیے حجت ہوگی، نہ کہ پھر وہ امام ہمارے محدث جو عالم کا قول کہلائے گا. تو لہذا اس نے جو غیر مقلدین لگا رکھا ہے، کسی کا بھی قول نقل کر دیتا ہے. تو اس بارے میں عرض کروں کہ ہمارے تمام علماء کے نزدیک، اہل حدیث علماء کے نزدیک اس نے جو لکھا ہے زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا جائز ہے، غلط ہے. ہمارے سارے علماء حدیث اس کے قائل نہیں ہیں. پہلے بھی ایک مسئلہ آ چکا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جماعت علماء اہل حدیث جو ہیں سب اس بات کے قائل نہیں ہیں. چند علماء ہیں جیسے نواب صاحب ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں. تو زوال سے پہلے ہمارے اکثر علماء اہل حدیث جو ہیں وہ زوال سے پہلے جمعے کو جائز نہیں کہتے. لیکن ہم نے اپنی کتاب کے اندر جو موقف اختیار کیا، اپنی نماز کی کتاب کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری وغیرہ میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس لیے کچھ علماء کے نزدیک اس کا وقت عیدین کا وقت ہے. اس لیے اس کا وقت کچھ علماء کے نزدیک عیدین کا وقت ہے. بخاری و مسلم میں سلمہ بن اکوع کی روایت ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر نکلتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر نکلتے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہ ہوتا تھا کہ ہم اس میں چل سکیں. جمعہ پڑھ لینے کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے. اور پھر جس وقت لوگ ظاہر ہے کہ جمعے کے بعد والی سنتے بھی، کچھ لوگ تو مسجد میں پڑھتے ہوں گے